الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن حکیم دی او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا کہ جدے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انہاں وعدیاں دا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اچھے عمل کرن والے مومناں نال کیتے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں مومناں دے نال
وعملوا الصالحات کہ جنہاں ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کیتے کی وعدہ فرمایا لہم مغفرتن کہ انہاں واسطے بخشش بھی ہے واجر عظیم اور انہاں واسطے اجر عظیم بھی ہے۔ گزشتہ خطبات دے اندر میں نے آپ حضرات دے سامنے پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہباز لا مکانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی حنبلی جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دے حوالے نال فضائل و کرامات دے حوالے نال چند ایک معروضات پیش کیتیاں، مگر پچھلے جمعے تے کچھ دوستاں دی فرمائش تے مینوں مضمون تبدیل کرنا پیا اور میں سرکار دے ایک عاشق زار دی زندگی دے حالات تے گفتگو کیتی۔ پہلے مضمون نو اگے چلان دی کوشش کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، جان بین نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اہل سنت ہاں، ساڈا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کردے نے اللہ انہاں دے اعمال نو ضائع نہیں کردا بلکہ اپنے جناب چوں اجر عظیم عطا فرماوندا ہے۔ جو بھی اچھے عمل کرن، مگر اچھے عمل واسطے شرط ہے ایمان دی۔ مومن اچھا عمل کرے گا تو اس نو فائدہ ہوئے گا، اور کافر اگر اچھا عمل کرے گا تو اس نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نماز مومن پڑھے تو فائدہ ہے، کافر ساری زندگی اگر نماز پڑھے اس نو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ روزہ مومن رکھے گا تو اس نو فائدہ ہے، مگر کافر اگر روزے رکھے تو اس نو کوئی فائدہ نہیں۔ حج ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، تلاوت قرآن پاک ہوئے، کوئی اچھا عمل لے لو، اگر وہ عمل مومن کرے گا تو اس نو فائدہ ہوئے گا، اور کافر اگر وہی عمل کرے گا تو کافر نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا سوائے ایک عمل دے۔ اور میں بڑی ذمہ داری نال یہ بات عرض کر رہی ہوں کہ نماز مومن پڑھے تو فائدہ ہے، کافر نو نہیں فائدہ۔ زکوٰۃ مومن دے تے فائدہ ہے، کافر نو فائدہ نہیں دیندی۔ حج مومن کرے تے فائدہ ہے، کافر نو کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی نیکی بھی مومن کرے گا تے فائدہ ہوئے گا، مگر کافر نو دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ مگر قسم پیدا کرن والے دی نبی پاک دے میلاد والی او نیکی ہے جے کافر بھی نبی دی آمد دی خوشی کرے تے انہوں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حضور دے میلاد دی عظمت ہے، حضور دی آمد دی خوشی اگر کافر بھی کرے تو کافر نو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس تے بخاری شریف دی حدیث شاہد ہے۔ ابو لہب نے ساری زندگی ساڈے نبی پاک دا دل دکھایا، موڑ موڑ تے رسول اللہ دی مخالفت کی تھی۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دل آزاری کی تھی، حضور دے نال بد کلامی کی تھی، گندی گفتگو کی تھی، رسول اللہ دا دل توڑیا، نافرمانیاں کردا رہا۔ مگر بخاری دی حدیث ہے کہ جدوں ابو لہب مر گیا تے مرن تو بعد گھر والیاں خواب وچ دیکھیا تے پوچھیا بھائی سنا تیرے تے کی گزری؟ انہیں آکھیا کفر دی بڑی سزا ملدی، بڑے سخت عذاب وچ گرفتار ہوں، مگر جدوں سوموار دا دن ہوندا ہے مصطفیٰ دے میلاد والا دن تے میرے تو عذاب کم کر دیتا چاہتا، اور جس انگلی نال میں لونڈی والی اشارہ کر کے کیا سی کہ جا میں تینوں آزاد کیتا، او انگلی منہ پانا تے مینوں ٹھنڈا میٹھا پانی بھی مل جاتا۔ یہ ابو لہب نے کدوں خوشی منائی سی؟ جدوں نبی پاک دی آمد ہوئی سی، صبح دا وقت سی، ابو لہب ستا ہویا سی، ابو لہب دی لونڈی صوبیہ یا سویبیہ دوڑ دی آئی، سردار سردار مبارک ہوئی، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ دا گھر آباد ہو گیا ہے، آمنہ دی گود ہری ہو گئی ہے، آمنہ نو بیٹا مل گیا ہے،
تیرے بھائی دا گھر آباد ہو گیا، تیرے بھائی مرحوم دی نشانی آ گئی۔ ابو لہب بھتیجے دی آمد دی خبر سن کے اتنا خوش ہویا کہ انگلی دا اشارہ کر کے کہا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ اچھا ایمان نال دسو، خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو، ابو لہب نے جڑی یہ خوشی کیتی سی اے محمد الرسول اللہ دی کیتی سی یا محمد بن عبداللہ دی کیتی سی؟ یہ رسول اللہ مندا تے کافر کیوں ہوندا؟ جھگڑا تے سارا اے سی تو انہیں رسول اللہ نہیں منیا۔ محمد بن عبداللہ اپنے بھتیجے دی آمد دی خوشی کیتی کہ میرا بھتیجا پیدا ہویا ہے، میرے مرحوم بھائی دا گھر آباد ہو گیا ہے۔ قدرت دی آواز آئی بدبختہ پاویں تیرا بھتیجا ہے پر میرا تے محبوب ہے نا، اس خوشی دا اجر تینوں بھی دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام تے قلم توڑ دیتی۔ آپ فرماندے نے شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان، شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اگر ابو لہب جیسا سخت کافر بھی نبی دی آمد دی خوشی وچ فیض پا رہے ہیں تو کلمہ پڑھنے والا امتی حضور دی آمد دی خوشی منائے گا تو کتنا فائدہ ہوگا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، سب بولو نصیب چمکے ہیں، نصیب چمکے ہیں کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور حد کر دیتی حضرت حکیم الامت نے۔ فرماندے نے نثار تیری چہل پہل پر ہر عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جل جلالہ و امن والہ، حد نہیں کر دیتی۔ ابلیس تو بغیر ہر ایک نبی دی آمد دی خوشی منا رہے ہیں، خوشی نہیں تے ابلیس نو خوشی نہیں، باقی سارا جگ مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت نے کیا حسین بات کی تھی، فرماندے نے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، پنجابی کہنے جدا کھائیے او دے گیت گائیے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے پھر گیت گا رہے ہیں۔ اسی کھاندے حضور دا صدقہ،
اسی پیندے حضور دا صدقہ اور اللہ دی قسم ہے اسی تے جیندے حضور دا صدقہ. ساڈا عقیدہ اور ایمان دلائل دی روشنی چ یہ ہے، کتاب و سنت دے دلائل دی روشنی چ یہ ہے کہ ساری کائنات دا خالق اللہ ہے، مگر رب دی عطا نال مالک کملی والا ہے. اللہ نے اپنے سارے خزانیاں دا مالک کملی والے نو بنا دیتا ہے. رب موتی اور کملی والے قاسم، یعنی تقسیم کرنے والے. نبی پاک دے دو ہاتھ نے مقدس، ایک ہاتھ خدا والے، دوجا ہاتھ مخلوق والے. خدا کو لئی جاندے نے، مخلوق نو دئی جاندے نے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال بات کی تھی. آپ فرماندے نے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. سب بولو رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے. حضور فرماندے نے اللہ موتی و انما انا قاسم، اللہ دین والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہے. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے. ارے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، رب کی کثرت پاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، رب کی کثرت پاتے یہ ہیں. کثرے دنا تک کن کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. قصرے دنا تک کن کی رسائی، جاتے یہ ہیں. اور کرم توڑ دیتی بریلی دے تاجدار نے، فرماندے نے جس دن ماں اکلوتا بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت دا او دن یہ سورج زمین دے قریب آ جائے گا، اور بعض روایات چاہتا ہے کہ سوا نیزے دے بلندی تے آ جائے گا. اس وقت سورج دی پشت زمین والے، ادا چہرہ اوپر ہے. قیامت دن سورج دا چہرہ زمین وال ہوئے گا اور آ جائے گا سوا نیزے دی بلندی تے. جسم پگھل رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنے اعمال دی وجہ تو پسینے شرابور ہوئے گا. کسی نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کوئی گھٹنیاں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے گلے تک. بندے پریشان ہوں گے. بندے تے جدوں مشکل بندی ہے نا تے سب تو پہلے منہ چ لفظ نکلتا ہے ماں، کیونکہ ماں رب ایسی نعمت بنائی ہے کہ ماں دا کلیجہ ہی رب نے وکھرے بنایا ہے. بندے دوڑ کے ماں بل جان گے. ماں اللہ بڑے جلال چھے نامہ اعمال کھلے نے. ماں آکھے کہ بیٹا چلا جا، میں تے اپنی فکر چاہ پتہ نہیں میرا کی حال ہوتا، جا جا چلا جا میرے قریب نہ بھی. باپ کل جائے گا، باپ بھی آکھے گا چلا جا.
کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا، کوئی برا کم نہیں آئے گا، کوئی یار کم نہیں آئے گا، کوئی بیلی کم نہیں آئے گا۔ یار بیلی ایک پاسے، نبی تے رسول بھی اس دن منہ پھیر لین گے۔ ہر پیغمبر کل دنیا جائے گی۔ آدم علیہ السلام کل جان گے ابا جی مشکل بن گئی ہے، گناہاں دے انبار نے اللہ بڑے جلال چے۔ آدم علیہ السلام کی کہن گے حدیث دے لفظ نے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کل چلے جاؤ، جاؤ۔ آج اللہ جلال وچے میں تے آپ پہ سوچنا ہے کدھرے دانے والی کاپی پھر نہ کھول دے، چلے جاؤ کسی اور کول۔ ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام کل دنیا جائے گی کہ تسی اللہ دے پاک پیغمبر ہو، اللہ دے دربار سفارش کرو۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کول چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دی بارگاہ دنیا آئے گی اور رو کے فریاد کرے گی، اے اللہ دے خلیل، اللہ دے دربار ساڈی سفارش کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان کے لوگوں میں خلیل ضرور ہاں مگر دنیا میں ساں، اج قیامت دا دن ہے، اج تے فیصلے تو بعد پتہ چلے گا مینوں خلیل بناوندا ہے کہ نہیں بناوندا۔ جاؤ کسی اور کول چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر دے دربار دنیا جائے گی اور ہر پیغمبر کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کول چلے جاؤ۔ قسم پیدا کرن والے دی قیامت دے میدان وچ سارے نبیاں تے رسولاں بھی صرف ساڈے نبی اکیلے ہون گے جڑا کملی والا آواز دے کے آکھے گا آنا لہا میں جے تواڈے واسطے موجود ہاں، ادھر آ جاؤ۔ اسے مقام تے حسن رضا بولے، فرماندے نے کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پہ انا لہا ہوگا، میرے کریم کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے منظر نو بیان کیتا ہے، فرماندے نے جس دن ماں اکلوتا بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، جس دن ماں اکلوتا بھولے آ کہہ کے اللہ مجرمانو بلا کے نبی پاک اپنی کملی اوپر دے دیں گے۔ قیامت دی پولیس تلاش کرے گی مجرم گئے کدھر نے۔ مولانا حسن رضا خان فرماندے نے ڈھونڈو، اوے حشر دی پولیس والو ڈھونڈو، ایسا نہیں ملنا۔ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جنہوں کملی والا چھپا لوے، جنہوں کملی والا چھپا لوے انہوں کون تلاش کر سکتا۔ تو خیر بات دور نکل آئی، عرضے کر رہے آساں کہ اسی خوش نصیب ہاں کہ سانو کملی والے جیسا رسول ملے۔ رسول او جو رسول اعظم، فاروق او جو فاروق اعظم، امام ملیا تو امام اعظم، اور غوث ملیا تو غوث اعظم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دے حوالے نال گفتگو چل رہی سی۔ صاحب تفریح الخاطر حضرت علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم دی زندگی دے حالات لکھے، آپ دے فضائل و کرامات لکھے، بے شمار واقعات نے تفریح الخاطر دے اندر۔ میں ایک دو باتاں عرض کرنا چاہنا، بڑی توجہ نال سنو۔
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرما سن. صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ موجود نے اور صحابہ دی نظراں رسول اللہ دے چہرے تے لگیاں. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں. صحابہ حضور دے چہرے دی تلاوت کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں. اچانک نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں اکھاں بند کیتیاں اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسے اپنا چہرہ پھیریا اور سرکار نے خوشبو سونگنی شروع کی تھی. حضور بار بار کوئی خوشبو سونگ رہے ہیں. صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی، سیدی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، آقا اکھاں بند کر کے ادھر منہ کر کے کی سونگ رہے سو؟ نبی کریم نے فرمایا مینوں قرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. قرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جدیاں خوشبوئاں تسی مدینے سونگ رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اویس ادا نام ہے، کرن دے علاقے دا رہن والا ہے، مینوں دے پیار دی خوشبو آ رہی سی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کدے مدینے آیا ہے؟ فرمایا نہیں آیا، وہ دی والدہ ضعیف العمر ہے، اپنی ماں دی خدمت وچ رہندا ہے. یا رسول اللہ اس نے آپ نو ویکھیا؟ سرکار نے فرمایا ظاہری اکھاں نال تو نہیں ویکھیا، مگر جس طرح انہیں ویکھیا تساں بھی نہیں ویکھیا. حضرات میری تھوڑی خوش نصیبی کہ آج ساڑھے جمعۃ المبارک دے اجتماع تے کھڑے ہو جو اپنے عظیم پیشوا دا استقبال کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ ہے 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 اللہ ہے. مجھے اجازت نہیں. میری اور تھوڑی خوش بختی کہ سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول وہ عظیم پیشوا کہ جنہ نے 90 لاکھ کافرانو رسول اللہ دی غلامی جکڑ دیتا، 90 لاکھ کافرانو مسلمان کیتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عظیم خانوادے دے عظیم چشم و چراغ اور درگاہ عالیہ اجمیر شریف دے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ سید محمد بلال چشتی دامت برکاتہم القدسیہ ساڑی اس محفل دی زینت بنے. یورپ میں اکثر آپ نال ملاقات ہوندی سی تو میں نے عرض کیتا کہ در پاکستان تشریف لے آؤ تے ساڑے لوگ بھی تھوڑی زیارت کرن. آپ نے انتہائی شفقت فرمائی، تشریف لے آئے، میں آپ نے خوش آمدید کہنا ہے. اللہ آستانہ عالیہ چشتیہ اجمیر شریف دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں تے ویسے بھی چشتی ہاں اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. نقش بنیاں تو قربان جائیے، سور وردیاں تو صدقے جائیے، قادریاں تو قربان جائیے، مگر اے بات کہن لگیاں تے میں حق بجانا با کہ کائنات دیاں ولیاں سے کلا ولی ہے معین الدین جنہیں 90 لاکھ نو محمد عربی دا دیوانہ بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ اجمیر شریف. اللہ اکبر. او عظیم ولی کہ جیدی ڈیوٹی ہندوستان میں کسے ولی غوث نہیں لگائی، خود کملی والے نے لگائی. اللہ تعالیٰ آپ دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں حضرت صاحب زادہ
پیر سید محمد بلال چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نو خوش آمدید کہنا ہے. آپ دا شکریہ کہ آپ ساڑی محفل دی زینت بنے. حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا سا کہ نبی کریم نے فرمایا مینوں کرن وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے اویس ادا نام ہے. یا رسول اللہ انہیں آپ نو ویکھیا؟ فرمایا بظاہر تے نہیں ویکھیا، پر جتنا انہیں ویکھیا تو سب نہیں ویکھیا. صحابہ کرام نو شوق پیدا ہوئی. عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڈے وچوں کسے دی ملاقات ہوے گی اس دیوانے نال؟ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا ہاں عمر تیری ملاقات ہوے گی، اے علی تیری ملاقات بھی ہوے گی. وہ مالی کیا جڑا باغ دے بوٹے نہ سمجھے، وہ نبی کیسا جو امت دی خبر نہ رکھے. حضور نے فرمایا ملاقات ہوے گی، عمر دی بھی ہوے گی اور علی دی بھی ہوے گی. یہ فرما کے نبی پاک نے فرمایا او میرے غلاموں میری بات غور نال سنو، جدوں تہاڈی ملاقات ہوے نا میرے دیوانے اویس نال تے سب تو پہلے اویس نوں میرا سلام آکھیو. راول پنڈی تے گرد و نواح والو اودی خوش نصیبی ویکھو کہ جنوں کملی والا سلام پیا بھیجدا ہے، میرا سلام آکھیو. تے دوسری بات یہ وے کہ اویس نو آکھیو کہ کملی والا یہ گل کہندا سی کہ تو میری امت دی بخشش واسطے دعا کر، میری امت دی بخشش واسطے دعا کر، میرا پیغام دے وے اویس نو. اور ٹھہرو، نبی پاک نے اپنا جبہ مبارک اتاریا اور اتار کے فرمایا عمر اور علی یہ میرا جبہ سنبھال کے رکھو، جدوں تہاڈی ملاقات ہوے نا اویس نال تے میرے والوں یہ تحفہ میرے اس دیوانے نو دے دیو. یہ جبہ ہے جنہیں میرا پسینہ چوسیا ہے، یہ جبہ ہے جدے وچ میریاں مہکاں رچیاں ہوئیاں نے. جبہ عطا فرمایا. غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیتا کہ اس جبے دی میں نے زیارت کی تھی، اور اس وقت وہ برچنڈی شریف حضرت خواجہ عبد الرحمن برچنڈوی رحمۃ اللہ علیہ دے دربار تے وہ جبہ موجود ہے. اور صرف اس جبے دی زیارت واسطے میں سکھر ایئرپورٹ تے اتریا اور پھر پیر صاحب دی گڈی آئی، اسی گئے زیارت کیتی. صاحبزادہ عثمان غنی صاحب میرے نال سن اور احباب نال سن. بہرحال ایک عظیم داستان ہے کہ وہ جبہ کس طرح پہنچیا، پھر کسی موقع تو عرض کراں گا. عرض کر رہے ہیں سب کہ نبی پاک نے فرمایا یہ جبہ میرا اویس کرنی نو تحفہ دے دیں. وقت گزرتا گیا، سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت آ گیا. حج دا موقع سیدنا فاروق اعظم نے آ کے خطبہ حج دیتا، اور حج تو فارغ ہو کے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ دنیا دے مختلف علاقیاں چو احباب حج واسطے آئے نے، یمن دے علاقے والے حاجی، کرن دے علاقے والے حاجی ذرا میرے نال ملاقات کر کے جان. آگے کرن والے آپ نے فرمایا تسی کرن دے رہن والے ہو؟ نہ کیا جی ہاں یمن دا علاقہ ہے اور کرن ایک بستی ہے، اسی اتھوں دے رہن والے. فاروق اعظم نے فرمایا کرن میں نبی پاک دے غلام ہوتے نے اویس، اسی جان دے انہوں. انہوں نے آخیا جی اویس حضور دا غلام؟ کوئی ایسا بندہ تے ساڈی نظر وچ نہیں. فرمایا کوئی اویس بندہ تواڈے ذہن وچ نہیں؟ ایک حاجی کہنے لگا جی ایک لڑکا ساڈا رشتہ دار ہے، وہ نام اویس ہے، مگر وہ تے دیوانہ ہے. لوگ ہسدے نے تے وہ روندا ہے، لوگ روندے نے تے وہ ہسدا ہے. وہ تے اونٹ چراندا ہے، چھیڑو ہے، چرواہا ہے، جنگل وچ رہندا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اویس ہے نا؟ ہاں جی ہے. فرمایا ٹھیک ہے تسی جا سکتے ہو. حضرت مولا علی نے نال لیا، جبہ نال لیا، کرن وچ پہنچے. پوچھیا اویس کتھے؟ انہاں کہ جو دیوانہ اور چرواہ جنگل وچ اونٹ چراندا ہے. دونوں جنگل وچ پہنچے، ویکھیا حضرت اویس کرنی دے اونٹ چر رہے ہیں اور جھاڑی کول مصلا بچھا کے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، عبادت الہی کر رہے ہیں.
مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیات لکھی ہے کہ حضرت شیبان رائی، یہ بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، حضرت شیبان رائی جنگل وچ رہندے سن، چروائے سن، اونٹ اور بکریاں چراندے سن، تے جدوں جمعہ پڑھن واسطے آپ شہر جانا ہوندا سی نا تے اپنے آسے نال جنگل وچ ایک بہت بڑی لکیر کھینچنی اور لکیر کھینچ کے فرمانا جنگل دے درندوں میں جمعہ پڑھن واسطے چلے ہیں، کوئی درندہ لکیر تو اندر نہ آوے، کوئی جانور لکیر تو باہر نہ نکلے۔ کسی نو جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی درندہ آپ دی بنائی ہوئی لکیر نو توڑ سکے۔ حضرت اویس کرنی بھی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اور جانور چل رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادوں میں کول بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کرنی نے جب سلام پھیریا تو فاروق اعظم نے کیا السلام علیکم، انہوں نے کیا وعلیکم السلام، کون ہو، کتھوں آئے؟ حضرت مولا علی نے کیا میرا نام علی ہے، میں کملی والے دا داماد ہوں اور انہاں دا نام عمر ہے، یہ ساڈے امیر المومنین نے، اسی مدینہ پاک تو آئے ہیں۔ مدینہ دا نام سنے اویس تڑپ گیا، کہندے صدقے جاواں میں کملی والے دے مدینے تو۔ جناب حکم، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اویس پہلی بات ہے وے تو بڑا خوش نصیب ہے، تینوں کملی والے نے سلام بھیجیا ہے، حضور تینوں سلام کیا ہے۔ حضرت اویس چیخاں مار کے نہ جنگل وچ دوڑن لگ پے تے رو کے کہندے نے میں چرواہا چھیڑو آجڑی، میرے ول کملی والے دا سلام تلاش کرو، شاید کوئی اور خوش نصیب ہوئے، میں دیوانہ بندہ، کملی والے میں سلام بھیجیے، فرمایا ہاں تینوں بھیجیے، تواڈے کول کی نشانی ہے میری؟ فاروق اعظم نے فرمایا سا حضور کو پوچھیا سی یا رسول اللہ اویس دی نشانی کی ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا او دے ہاتھ تے سفید داغ ہے اور وہ داغ برسدا نہیں، وہ دی علامت ہے، تواڈے ہاتھ تے سا داغ ویکھ لے اسی پہچان گیا تسی او خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو رسول اللہ نے سلام بھیجے ہے۔ حضرت اویس کرنی دے آنسو اتنی تیزی نال نکل رہے سن کہ داڑھی وچوں بھی قطرے گر رہے سن۔ کملی والے سلام بھیجے، لجپال نے مینوں یاد کیتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اویس تسی تے بہت خوش نصیب ہو، کملی والے خالی سلام نہیں بھیجیا، رسول اللہ نے اپنا جبہ تحفہ بھیجیا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ لیا، چومیا، اکھاں تے لایا، سینے نہ لایا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اویس نبی پاک دا تیسرا پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا جب اویس نال ملاقات ہوئے کہنا میری امت دی بخشش واسطے دعا کر۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیتا، ایک صوفی صاحب کہنے لگے یہ مطلب ہے کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نالو شان زیادہ ہے اویس دی کہ حضور نے اویس کرنی کو دعا کرائی ہے؟ اور میں کہا بے وقوفہ تو مسئلے دا پتہ ہی نہیں ہوندا، جے نبی پاک اے نہ دس دے تے اویس دی شان دا کیویں پتہ چلیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا او میرے مقام تے طنز نہ کریو، میرے تے نوکراں وچ ایسے بندے نے ہاتھ چک دین تے اللہ انہاں نو خالی نہیں موڑدا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جن کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا۔ اویس حضور نے فرمایا میری امت دی بخشش واسطے دعا کر۔ حضرت اویس رو کے کہنے لگے اچھا پھر اجازت دیو میں پہلے ذرا دعا کر لوں۔ جبہ حضور دا لے کے رکھیا سر تے، مسلح جھاڑیاں دے درمیان بچھا کے سر رکھیا سجدے چ۔ حضرت اویس کرنی رو کے کہندے نے مالک میں تے اوہی دیوانہ اویس ہوں، اے ویکھنا سفارشی کی لے کے آئے یہ جبہ جنہیں تیرے نبی دا پسینہ چوسے ہے، جدے بھی تیرے محبوب دیاں خوشبوئاں نے، یا اللہ یار دے جبے دا صدقہ کملی والے دی امت دے گناہ معاف کر، بخش دے حضور دی امت میں۔ سجدے پہ کے روئے،
غیب چو آواز آئی اویس سر چک لے اسی وعدہ کرنے ہاں کہ اتنے لکھ امتی بغیر حساب دے بخش دیاں. حضرت اویس کرنی نے رو کے آکھیا یا اللہ میں بہت بڑا واسطہ پایا ہے, بہت بڑا سفارشی لے کے آئے, مہربانی کر کرم کر ودا. قدرت دی آواز آئی چل اتنے لکھ اور بخش. پھر جاری کی تھی رو رہے نے, آواز آئی اتنے لکھ اور بخش. یا اللہ مہربانی کر میرا سفارشی تے ویکھ. قدرت دی آواز آئی چل سر چک لے اسی وعدہ کرنے ہاں ادھی امت بغیر حساب دے بخش دیاں گے. تفریح الخاطر وچ علامہ عبد القادر اربری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ادھی امت بخش دیاں گے بغیر حساب دے. حضرت اویس کرنی نے سر چکیا اور مسکراندے مسکراندے واپس آئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تہاڈی مسکراہٹ دسدی ہے بکال مل گئی ہے. کی بنیا؟ حضرت اویس کرنی نے آکھیا میرا رب بڑا کریم ہے, انہیں محبوب دے جبے دی بڑی لاج رکھی, اللہ نے میری دعا تے ادھی امت بخشن دا وعدہ فرما لیا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے اویس جدوں تسی اللہ دے اتنے پیارے ہو, نبی پاک نے تھانوں کیا دعا کر اللہ دے اتنے مقبول ہو کہ اللہ تہاڈی دعا رد نہیں کردا. تے ساری امت بخشوا کے سر چکنا سی, ادھی امت بخشوا کے اٹھائے ہو, ساری امت بخشوانی سی. سنو حضرت اویس کرنی نے جو جواب دیا, آپ نے فرمایا یا علی فکر دی لوڑ کوئی نہیں, ادھی امت میں بخشوائی ہے. علی تیری نسل وچ ایک بیٹا پیدا ہوئے گا گیلان وچ عبد القادر جیلانی ادا نہ ہوئے گا, ادھی امت عبد القادر بخشوا لے گا. اسے واسطے تے پیر نصیر بولے فرماندے نے محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب بولو محشر میں مغفرت کی خبر, محشر میں مغفرت کی خبر, محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے, سب کچھ میرا ہے میرے اگر. اللہ اکبر. غالباً باجت الاسرار وچ یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا غوث اعظم واز کر رہے سن, منبر تے جلوہ فرما سن, اور سیدنا غوث اعظم دی اس کرامت نو علماء دیوبند نے بھی اپنی کتاباں چ لکھیا اور تسلیم کیتا ہے کہ غوث اعظم دے زمانے چ لاؤڈ سپیکر نہیں سی ہوندا, مگر آپ دے جلسے اندر آپ دی مجلس واز وچ 80 ہزار دا اجتماع ہوندا سی. اور غوث اعظم دی کرامت یہ سی کہ جس طرح ممبر دے کول بہن والا بات سندا ہے, اس طرح ایک میل تے کھڑا ہونے والا بھی بات سندا ہے. برابر سب تک آپ دی آواز پہنچتی سی. سیدنا غوث اعظم تقریر فرما رہے سن, ممبر تے جلوہ فرما سن, اور آپ دی محفل وچ آپ دے مرید خاص حضرت علی بن حیتی بیٹھے بیٹھے سو گئے. تقریر ہو رہی ہے مگر علی بن حیتی سو گئے. سیدنا غوث اعظم نے ویکھیا علی سو گیا ہے, آپ نے واز بند کر دیتا, ممبر تو نیچے اترے, صفا چیر دے علی بن حیتی دے کول جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. اچانک علی بن حیتی دی اکھ کھلی, شیخ نو اپنے سامنے ہاتھ بندہ ویکھیا, تڑپ گئے, رو کے عرض کیتی حضور تسی میرے سامنے؟ فرمایا بیٹا تیرے سامنے نہیں,
جنہاں نو ویکھدا پیا سی انہاں دے سامنے. ہائے ہائے. فرمایا تو جنہاں دی زیارت کر رہا سی میں انہاں دے سامنے کھلوتا سا. سچ دس نبی پاک نے تینوں کی آکھیا؟ ہاں ساڈے جلسے جو بندے سو جاندے مگر غریباں دی قسمت بھی سو جاتی. اور غوث اعظم دی محفل بندے سو گئے مگر قسمت جاگ گئی. حضور دی زیارت ہو گئی. اور کمال ویکھو علی بن عطی خواب بھی جنہاں نو ویکھ رہے نے غوث اعظم جاگدیاں ویکھ رہے نے. نیچے آئے ہاتھ بن کے کھڑے ہو. ہاں بھائی یہ دس میرے نانے تینوں کی آکھیا؟ علی بن عطی دی اکھاں چاسو آ گئے. رو کے کہنے لگے یا غوث اعظم اللہ دی قسم ہے مینوں کملی والے نے اپنی زیارت تو مشرف فرمایا, دیدار کرا کے فرمایا علی بن عطی میری بات دل دی تختی تے لکھ لے, زندگی بھر عبد القادر دا دروازہ نہ چھوڑی. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب بولو محشر میں سب کچھ میرا ہے میرے اگر, سب کچھ میرا ہے میرے اگر, خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال, خیر النساء کے نور نظر غوث پاک, خیر النساء کے نور نظر بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد, بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد, اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہے, اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہے. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا, حضرت امیر منائی رحمت اللہ علیہ دا مصرع ہے جس تے آپ نے اپنے اس کلام نو ختم کیتا. کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا, اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے, اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے. تو حضرات محترم والی بغداد پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بے پناہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, اور آپ دی کرامات حد تواتر تو بڑھ گئی ہیں. کوئی ولی ایسا نہیں جس دی گردن تے آپ دا قدم نہ ہوئے. ہر ولی آپ دے سامنے گردن جھکا کے کھلوتا ہے. اور عطائے رسول حضور غریب نواز جدو مدینہ پاک تو نبی پاک سرور عالم کو حکم لے کے کہ اجمیر جا اور میرے دین دا ہوکا دے, تو ڈائریکٹ اجمیر نہیں گئے بلکہ بغداد وچ غوث اعظم دی خدمت حاضر ہوئے. اور والی بغداد نے فرمایا کہ آؤ جاؤ میرے حجرے چ, اور دروازہ بند کر دیتا. اور غالباً 3 دن اور 3 راتاں غوث اعظم نے فرمایا معین الدین تو سامنے بہ جا, میں تیرے تے توجہ پانا ہے. اور توجہ پائی, اور ایسی توجہ پائی کہ پھر سلطان الہند جتوں گزر دے گئے انہاں پتھراں چوں بھی کلمے دی آواز آئی. انہوں کہندے نے توجہ اجتہادی, توجہ پا کے کسی نو اپنے رنگ وچ رنگ دینا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا بڑا مشہور واقعہ کہ آپ دے کول مہمان آ گئے, اور دروازے کول ایک نان بائی سی. اس نے ویکھیا رات دا وقت ہی حضرت دے مہمان آئے نے, آپ کو تکلیف ہوے گی کھانا پکان گے, تو میرے کول آٹا بھی ہے سالن بھی ہے, تو اج آپ دیاں مہماناں دی خدمت میں کر دیاں. تو نان بائی نے عرض کیتی حضور تساں انہاں مہماناں واسطے کچھ نہ کریو, میں اج خدمت کرنا. تو انہیں کھانا پیش کیتا. جب کھانا کھا چکے تو آپ نے بڑے ہی پیار آیا. فرمایا او نان بھائی
تو اج خوش کر دیتا ہے، مانگو کی منگنا ہے؟ انہیں آخیا جناب ہوں تساں آپے کہہ دیتا ہے با منگ کی منگنا ہے، تساں بھی شرط کوئی نہیں رکھی با اے شے منگی تے اے نہ منگی۔ فرمایا ہاں کوئی شرط نہیں، منگ کی منگنا ہے؟ انہیں آخیا جی مینوں بھی باقی بلا ہی بنا دیو۔ آپ نے فرمایا بھائی تو سوال تے کر دیتا ہے کہ باقی بلا بنا دیو، تینوں پتہ ہے باقی بلا بنن واسطے میں کتنی محنتاں کی تھیں، کتنے روزے رکھے، کتنے چلے کٹے، کتنے جگراتے کیتے، کتنیاں ضرباں ماریاں، میں زندگی گالی ہے تے باقی بلا بنے ہیں، کہ تو بغیر کسی محنت دے باقی بلا بننا چاہنا ہے؟ پانڈا تیرا چھوٹا ہے تے کم بڑا ہے تے تو مر جائیں گا، جلوہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ انہیں آکھیا جی مر جاواں گا پر باقی بلا بن کے مراں گا نا، مرن دیو، مراں گا تے باقی بلا بن کے مراں گا نا، یہ تے میرا کام ہے، میرا پانڈا برداشت کر دے یا نہیں، تسی تے بناؤ نا باقی بلا۔ فرمایا اچھا پھر تو باقی بلا بننا ہی چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا جی بننا چاہنا ہے، تساں آپ جی آکے ہے مانگ۔ فرمایا اچھا میرے پھر سامنے بہ جا، سامنے بچھا کے توجہ پا دیتی، توجہ پہ کردے سن، تھوڑی دیر گزری، مہمان حیران ہو کے سجے کبے ویکھ دے رہے، میں انہاں دونوں وچوں اصل باقی بلا کیڑا ہے؟ انہوں کہندے نے توجہ اجتہادی۔ ایو ہی توجہ ہجرت والے سفر وچ نبی پاک نے صدیق اکبر تے پائی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتاباں چاہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک سرور عالم دی معیت میں جدو مدینہ پاک پہنچے تو نبی پاک نے ابو بکر نو اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیتا سی کہ مدینہ پاک والے پہچان نہ سکے کہ انہاں وچ اصل نبی کون ہے۔ تو کئی بندے ود ود کے صدیق اکبر دے ہاتھ چوم رہے سن۔ کوئی پاکستانی مولوی ہوندہ کہنا چلو موج بن گئی ہے، یہ اپنی گڈی پہ چمک دی ہے، چڑھ دی پئی ہے، ٹھیک ہے نہ، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کملی والے مینوں اپنے رنگ وچ رنگے ہے، تے لوگاں نو سمجھ نہیں آ رہی با انہاں وچ کملی والا کیڑا ہے، رسول نے مینوں تیرا اپنے رنگ وچ رنگ لیا ہے، چڑھا دیتا ہے میرے تے رنگ۔ تے صدیق اکبر نے کی کیتا، اپنی چادر لے کے نا نبی پاک دے سر تے چھتری بنا لئی تاکہ پتہ لگے چھتری بنان والا غلام ہے جدی ہوتے چھتری یہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم نے توجہ اجتہادی ایسی پائی کہ سلطان الہند غریب نواز پھر جتوں گزر دے گئے رنگ لاندے گئے۔ اجمیر جانا سی مگر پہلے بغداد پہنچے، بغداد تو فیض لے کے پھر داتا صاحب دیا قدمہ چ پہنچے، اور چلا کٹیا کتھے؟ داتا دیا پیران چ۔ داتا صاحب دی قبر دے سجے نہیں بیٹھے، کھبے نہیں بیٹھے، سرانے نہیں بیٹھے، پیران چ بیٹھے نہیں۔ حالانکہ داتا دربار تے مسجد موجود سی مگر غریب نماز مسجد بھی چلا نہیں کیتا، داتا دیا پیران چ کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے معین الدین دا عقیدہ جو ملدا ہے ولی دیا پیران چوں ملدا ہے۔ فارغ ہو کے کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ایمان نال سوچو بداتا سی سرکار کتنی بڑی سرکار ہے، جتنے چشتیاں نا قافلہ سالار بھی آ کے چلا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب آپ موجود سن فیصل آباد وچ، تو لاہور دے اندر مولوی احمد علی لاہوری، یہ مولوی اجمل لاہوری دے والد نے جمعے تے بات کہہ دیتی، کہنے لگا یہ بریلویاں دی مت ماری گئی ہے، یہ قبر تے جا کے سلام کر دے رہے داتا علی اجمیری، داتا علی اجمیری، یہ داتا صاحب دی قبر ہے ہی نہیں، اس قبر میں کوئی اور بندہ دفن ہے، داتا صاحب دی قبر تے فلاں جگہ تھی۔ مقصد یہ سی کہ لوگاں چ روڑا پہ جائے گا، کچھ بندے ادھر چلے جان گے، کچھ ادھر آن گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہن داتا صاحب دی، اس طرح تفریق پیدا ہو جائے گی، لوگاں دے ذہن بدل جان گے۔ اس نے اعلان کر دیتا کہ اے سید علی حجویری دی قبر نہیں۔ یہ اطلاع حضرت محدث اعظم تک فیصل آباد پہنچی۔ حضرت محدث اعظم نے فرمایا بھائی لاہور والوں لاہور میں جلسہ رکھو اور مولوی احمد علی کو کہو کہ تو بھی جلسے میں آ اور میں بھی آتا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ یہ داتا صاحب کی قبر نہیں، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ تو جلسے میں آ
داتا صاحب قبر سے باہر نکل کے بتائیں گے کہ میں علی حجویری ہوں یا نہیں ہوں. فَبُوِّتَ الَّذِي کفر کفر مبہوت ہو گیا. ملا نے کتنے آنا سی؟ احمد علی لاہوری سٹیج تے نہ آیا. محدث اعظم آئے اور آپ نے تقریر کی تھی. علماء اہل سنت نے حضرت محدث اعظم کو عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا. اگر مولوی احمد علی آ جاتا اور داتا صاحب قبر سے نہ نکلتے تو اہل سنت کی کتنی سبکی ہوتی، توہین ہوتی. محدث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او علماء اہل سنت، خدا کی قسم ہے میں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا، میں نے داتا صاحب سے پوچھ کر اعلان کیا ہے. مجھے سید علی حجویری نے کہا تھا سردار احمد اعلان کر دے، اگر مولوی احمد علی آ گیا تو میں تیری خاطر قبر سے باہر نکل آؤں گا. یہ شان ہے خدا دے مقبول بندیاں دی. تو داتا صاحب کو بھی فیض لے کے چشتیاں دا قافلہ سالار پھر اجمیر پہنچیا اور پھر 90 لکھ نو کلمہ پڑھایا. سانو خوشی ہے انہاں دی درگاہ دے سیادہ نشین، انہاں دے خاندان دے عظیم چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد بلال چشتی زینت محفل بنے. نماز جمعہ تو بعد آپ دی دعا ہوئے گی اور آپ خصوصی دعا فرمان گے. اور حضرات محترم چونکہ پاکاں دا تذکرہ چل نکلیا، سیداں دا تذکرہ چل نکلیا، مانسیرے دے علاقے تو ایک سید صاحب جنہاں نے اپنی بچیاں دی شادی کرنی اور حالات تو مجبور ہو کے تے یہ سن کے کہ راول پنڈی ابو بکر چشتی دی مسجد جائیے کہ سیداں دا اتھے احترام ہوندا ہے، بڑے پیار نال تشریف لے آئے. میں پہلے بھی عرض کیتا ہے میری مجبوری ہے کہ میں سادات دا غلام ہاں اور سادات دے اگے میں نہ نہیں کر سکتا. اور یقیناً میرا تجربہ ہے کہ جو رسول اللہ دی آل دی خدمت کردا ہے اللہ تعالیٰ اس تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے. لہٰذا شاہ صاحب دی زیارت کرو تے بڑھ چڑھ کے خدمت کرو جتنی کر سکتے ہو. اگر رسول اللہ دیاں وہ بچیاں انہاں دے ہاتھ پیلے ہو گئے تو یقیناً انہاں دی دعا ساری زندگی دا رنگ بدل دے گی. لہٰذا کوشش کرو جتنا تسی تعاون کر سکتے ہو. شاہ صاحب آپ تشریف لائیں، صرف لوگوں کو زیارت کرا دیں. ماشاءاللہ اللہ برکت دے. دل کھول کے چندہ پیش کرو تاکہ انہاں بچیاں دی شادی احسن طریقے نال ہو سکے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ.